فرماتے ہیں ایک غزوے کے اندر ہم اپنے محبوب پیغمبر کے ساتھ موجود تھے، پیغمبر کے صحابہ کے پاس کھانے کی چیزیں ختم ہو گئی، پیغمبر کے صحابہ کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ پیغمبر کے صحابہ نے میرے محبوب پیغمبر کو جا کے بتا دیا، اے اللہ کے رسول کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے اعلان کر دیا میرے صحابہ کسی کے پاس کوئی چیز موجود ہے؟ صحابہ کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں اپنے محبوب پیغمبر کے سامنے بیٹھا تھا، میرے محبوب پیغمبر نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا ابو ہریرہ تیرے تھیلے کے اندر بھی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ میں نے فرمایا اللہ کے محبوب پیغمبر جی میں ابو ہریرہ کے تھیلے میں کھجوریں موجود ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ 21 کھجوریں حضرت ابو ہریرہ کے تھیلے کے اندر موجود ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ یہ ذرا اپنی کھجوریں میرے حوالے کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اپنے تھیلے سے کھجوریں نکال کے اپنے محبوب پیغمبر کے حوالے کر دی۔ 21 کھجوروں کی کیا حقیقت ہوتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر نے دسترخوان بچھایا ہے، اوپر میری 21 کھجوریں رکھ دی ہیں اور فرمایا جا ابو ہریرہ اعلان کر دے، پورے لشکر کے لوگوں کو بتا دے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، پیغمبر کا فرمان ہے، سارے لشکر کے لوگ 10 آدمی آ کے کھجوریں کھاتے جائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے آواز لگانا شروع کر دی، 10 بندے آ کے کھجوریں کھا کے جا رہے ہیں، مگر میری کھجوروں کے اندر بھی اللہ نے ایک کھجور کو کم نہیں ہونے دیا، پورے لشکر نے کھجوریں کھا لی ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری 21 کھجوریں موجود ہیں۔ آخرکار میرے پیغمبر فرماتے ہیں ابو ہریرہ یہ کھجوریں اپنی اٹھا کے اپنے تھیلے میں ڈال لینا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے وہ 21 کھجوریں اٹھا کے اپنے تھیلے کے اندر رکھی ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس دن کے بعد میرے محبوب پیغمبر کی زندگی مبارکہ میں نے خود بھی کھجوریں کھائی ہیں، اور کہتے ہیں 200 من کھجوریں نکال کے اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کر دی ہیں۔ کہتے ہیں اسی تھیلے سے کھجوریں نکالتا ہوں، کھاتا بھی ہوں، صدقہ بھی کرتا ہوں، اس میں سے کھجوریں ختم نہیں ہوتی۔ آخرکار میرے پیغمبر دنیا سے چلے گئے، حضرت ابو بکر کا زمانہ آ گیا۔ حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں کھجوریں کھاتا بھی ہوں، صدقہ بھی کرتا ہوں، مگر تھیلے میں سے کھجوریں ختم نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں حضرت ابو بکر بھی چلے گئے، حضرت عمر کا زمانہ آ گیا۔ حضرت عمر کے زمانہ میں نکال کے کھجوریں کھاتا ہوں، صدقہ بھی کرتا ہوں، مگر کھجوریں ختم نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں حضرت عمر بھی چلے گئے، حضرت عثمان کا زمانہ آ گیا۔ حضرت عثمان کے دور خلافت میں کھجوریں خود بھی کھاتا ہوں، صدقہ بھی کرتا ہوں، وہی برکت میرے پیغمبر کے ہاتھ لگے ہیں کھجوروں کو۔ کہتے ہیں حضرت عثمان کی شہادت کا وقت آیا، ظالموں نے گھر کا محاصرہ کر لیا، بھوکا رکھ کے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ کہتے ہیں اس زمانہ میں بڑے بڑے ہنگامے ہوئے ہیں، لوگوں کی چیزیں گم ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں میرا تھیلا بھی کسی ہنگامے میں گم ہو گیا۔ کہتے ہیں بڑی مصیبت آئی ہے، کوئی بات نہیں، کھانے کا کوئی شوق نہیں ہے، کھجوروں کا کوئی لالچ نہیں ہے، مگر میرے پاس وہ تھیلا موجود تھا جس تھیلے کو میرے پیغمبر کے ہاتھ لگے تھے، جس کھجوروں میں میرے اللہ نے برکت ڈال دی میرے پیغمبر کے ہاتھ لگنے کی وجہ سے۔ اتنی دیر تک کھجوریں ختم نہیں ہوئی، یہ ہے معجزہ میرے پیغمبر کا۔ اب اگر کوئی بندہ کہے کہ کھجوریں میں برکت میرے محبوب پیغمبر نے ڈالی ہے تو وہ بندہ گمراہ ہو جائے گا، نانا، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی
کل شیء قدیر۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے برکت دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ ابو ہریرہ کے تو شادان میں برکتیں ڈالنے والا کون تھا؟ ہاتھ میرے پیغمبر کا، معجزہ میرے پیغمبر کا، مگر برکت ڈالنے والی اللہ کی ذات ہے۔ سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کے پیارے صحابی ہیں۔ حضرت جابر کے والد فوت ہو جاتے ہیں۔ حضرت جابر کے باپ پہ قرضہ بہت زیادہ تھا، یہودی قرضہ لینے والے تھے باپ سے۔ باپ دنیا سے چلا گیا ہے۔ جب باپ دنیا سے چلا جاتا ہے، قرضہ لینے والے بیٹوں سے قرضہ مانگا کرتے ہیں۔ آپ بھی دیکھتے ہیں جب جنازہ کی نماز کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، صفیں باندھ لیتے ہیں، تو وارث یہ اعلان کرتے ہیں کسی نے قرضہ لینا ہو تو وارث دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں باپ پہ قرضہ بہت زیادہ تھا اور میری آمدن بہت کم تھی، یا اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتا تھا یا قرضہ اتار سکتا تھا۔ یہودی آ کے حضرت جابر سے مطالبہ کرتے ہیں اپنے باپ کا قرضہ ادا کرنا۔ حضرت جابر بڑے پریشان ہیں، میرے محبوب پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر جی اس طرح میرے باپ دنیا سے چلے گئے، قرضہ بہت زیادہ ہے، گھر کے اندر 6 بہنیں کنواری موجود ہیں، ان کا نکاح بھی کرنا ہے اللہ کے محبوب پیغمبر جی، اپنے بیوی کا پیٹ بچوں کا پیٹ پالنا ہے، چھوٹا سا کھجوروں کا باغ ہے، اس میں سے جو کھجوریں آتی ہیں وہ اپنے گھر کے راشن پانی میں خرچ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جابر بڑا پریشان ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جابر نانا جابر پریشان نہیں ہونا، آنا میں محمد تیرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے محبوب پیغمبر اٹھے، حضرت جابر کے ساتھ ہو لیے، حضرت جابر کے گھر پہنچتے ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں جانا جابر اپنے کھجوروں کے باغ سے کچھ کھجوریں لے کے آنا۔ حضرت جابر جاتے ہیں اپنے باغ میں سے کھجوریں لے کے آ جاتے ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں جابر کپڑا بچھانا۔ حضرت جابر کپڑا بچھاتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کھجوریں رکھ دے۔ حضرت جابر کے پاس تھوڑی سی کھجوریں موجود ہیں، چھوٹی سی ڈھیری لگا لی حضرت جابر نے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جا جابر پریشان نہ ہو، جو قرضہ لینے والے یہودی ہیں ان کو بلا کے لانا کہ اپنا قرضہ وصول کر لے۔ آج بھیجنے والے میرے محبوب پیغمبر ہیں۔ حضرت جابر بھی دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں من کھجوریں دینے کے بعد بھی قرضہ نہیں اترے گا، یہ تو چھوٹی سی ڈھیری ہے، مگر قربان جاؤں پیغمبر کے صحابہ میں کس طرح میرے پیغمبر کی بات کو مانا کرتے تھے، کس طرح ان کا ایمان کامل میرے محبوب پیغمبر پہ تھا۔ آج پیغمبر کے صحابہ پہ تبرہ ہوتا ہے، وہ تو انہونی باتوں پہ میرے پیغمبر پہ یقین کر لیا کرتے تھے۔ حضرت جابر جاتے ہیں یہودی کو بلا کے لاتے ہیں، جو یہودی خوش ہو جاتا ہے آج جابر میرا قرضہ لوٹانے والا ہے۔ یہودی حضرت جابر کے گھر آتا ہے، سامنے کھجوروں کو دیکھ کے غضب میں آ جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، کہتے ہیں جابر پہلے تنگ کرتا ہے میرا قرضہ نہیں لوٹاتا، اب میرے ساتھ مذاق کرنا شروع کر دیا ہے، سینکڑوں من کھجوریں لوں گا اس کے بعد جا کے تیرا قرضہ اترے گا، یہ تو چھوٹی سی ڈھیری ہے میرے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ ادھر یہودی غصے میں کھڑا ہے، ادھر رحمت للعالمین پیغمبر مسکراتے نظر آتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں نانا اللہ کا بندہ غصہ نہیں کرنا، جابر اپنی مرضی سے نہیں گیا، جابر کو بھیجنے والا میں ہوں، آنا تو اپنی کھجوریں اٹھا لے، جتنی کھجوریں لے جانا چاہتا ہے لے جانا۔ اس یہودی نے بوری بھرنی شروع کر دی، کہتے ہیں کہ کئی بوریاں اس نے کھجوروں کی بھر لی، مگر جابر کی ایک ڈھیری کھجوروں میں ذرا بھی کمی نہیں آئی۔ میرے محبوب پیغمبر کا ہاتھ لگ گیا، اللہ نے کھجوروں میں
میں اتنی برکتیں ڈال دی ہیں۔ یہ معجزہ میرے پیغمبر کا، ہاتھ میرے پیغمبر کا۔ کہتے ہیں کہ کھجوروں کی ڈھیری لگائی حضرت جابر نے، میرے محبوب پیغمبر اٹھے ہیں، اٹھ کے ڈھیری کے آس پاس ایک چکر لگایا میرے محبوب نے۔ ادھر میرے محبوب پیغمبر کا چکر لگائے، ادھر اللہ نے کھجوروں میں اتنی برکتیں ڈال دی ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ سارے قرضہ لینے والے قرضہ لے کے چلے گئے، اتنی کھجوریں پہلے موجود نہیں تھیں، جتنی اور زیادہ ہو گئی۔ یہ معجزہ میرے پیغمبر کا، مگر کام کرنے والا کون ہے؟ برکت ڈالنے والا کون ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے برکت دینے والی اللہ کی ذات ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے ہیں، ایسے معجزات بھی عطا کیے ہیں۔ ہاتھ میرے پیغمبر کا، کچھ ایسے بیمار لوگ ہیں میرے پیغمبر کے معجزے کے ذریعے اللہ نے ان کو شفا عطا کر دی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اِيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر میں اللہ کسی کو تکلیف دینا چاہوں، کسی کو بیماری کے اندر مبتلا کرنا چاہوں، لا کاشف لہ، اس کو کھولنے والا کوئی نہیں، بیماریوں سے شفا دینے والا کوئی نہیں، اللہ مگر بیماریوں سے شفا دینے والا کون ہے؟ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر کسی کو بھلائی دینا چاہوں تو میں اللہ کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں، يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ اللہ جس پہ فضل کرنا چاہے دنیا کی کوئی ذات روک نہیں سکتی۔ اگر اللہ تکلیف دینا چاہے کوئی شفا دے نہیں سکتا۔ یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ دیکھنا ہجرت کی رات ہے، میرے محبوب پیغمبر کا یار غار و یار مزار صدیق اکبر میرے پیغمبر کے ساتھ موجود ہے۔ غار کے اندر ایک صدیق ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے دو میں سے دوسرا میرے پیغمبر کا صحابی ابو بکر ہے، غار کے اندر موجود ہے۔ ابو بکر نے سارے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ رہ گیا، اپنی ایڑی مبارک رکھ دی ہے، کالے نے ڈس لیا ہے میرے محبوب پیغمبر کا چہرہ انور ابو بکر صدیق کی گود کے اندر موجود ہے۔ آنسو آ گئے، درد کی وجہ سے آنسو گرتے ہیں میرے محبوب پیغمبر کے چہرہ انور پہ۔ آنا ذرا توجہ کر، اگر ابو بکر کے آنسو پلید ہوتے جو اللہ میرے محبوب پیغمبر کے بدن مبارک پہ، میرے محبوب پیغمبر کے بستر مبارک پہ گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ ابو بکر کے پلید آنسو بھی میرے پیغمبر کے چہرے پہ نہ آنے دیتا۔ پتہ چلا ابو بکر بھی پاک ہے، پتہ چلا ابو بکر کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو بھی پاک ہیں، میرے پیغمبر کے چہرے انور پہ گرتے ہیں۔ پھر دیکھنا ابو بکر پلید ہوتا تو میرے محبوب پیغمبر کا وہ مبارک لعاب ابو بکر کی ایڑی پہ نہ لگتا۔ دیکھنا میرے پیغمبر کا معجزہ، کالے نے ڈس لیا، زہر اثر کرتا ہے، درد ہو رہا ہے، ایک قسم کی بیماری ہے ابو بکر کو۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں ابو بکر کیوں روتا ہے؟ اے اللہ کے محبوب پیغمبر، سانپ نے ڈسا ہے، میرے پیغمبر نے اپنا لعاب مبارک نکالا، حضرت ابو بکر کی ایڑی پہ لگایا ہے، اللہ نے
حوالے کا زہر ختم کر دیا، درد بھی ختم ہو گیا ہے، یہ شفا دے۔ لعاب میرے پیغمبر کا، ہاتھ میرے پیغمبر کا، مگر شفا دینے والا کون ہے؟ یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ یہی لعاب میرے پیغمبر کا، یہی ہاتھ میرے پیغمبر کا، خیبر کے میدان میں میرے پیغمبر سوال کرتے ہیں علی کہاں ہے؟ علی نظر نہیں آتا۔ پیغمبر کے صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر جی علی کی آنکھوں میں درد ہے، علی کی آنکھیں جو کھلنے کی سکت ہی نہیں رکھتی، اتنے بیمار ہو گئے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں علی مشکل کشا ہے، خیبر کے میدان میں حضرت علی کی آنکھوں کو درد ہوا ہے، حضرت علی کی آنکھیں کھلتی نہیں ہے۔ جو بندہ اپنی آنکھوں کا درد ٹھیک نہ کر سکتا ہو، جو بندہ اپنی آنکھوں کو کھول نہ سکتا ہو، دنیا کا مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت علی کی آنکھوں کو درد ہے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں علی سے کہہ دو علی پریشان نہیں ہونا، آنا میرے پاس۔ پیغمبر کے پاس حضرت علی آئے ہیں، میرے پیغمبر نے اپنا لعاب نکالا ہے، حضرت علی کی آنکھ پہ لگایا ہے، اللہ نے آنکھوں کا درد درست کر دیا ہے، اللہ نے حضرت علی کو شفا عطا فرما دی ہے۔ پتہ چلا مشکل کشا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، لوگوں کی مشکلیں دور کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ چاہے اللہ کا نبی ہو، نبی کی مشکلیں بھی اللہ آسان کرتا ہے، چاہے اللہ کے نبی کا صحابی علی ہو، علی کی مشکلیں بھی اللہ آسان کرنے والا ہے۔ ہاتھ میرے پیغمبر کا، لعاب میرے پیغمبر کا، پر برکتیں دینے والا، شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے، کیونکہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے اگر اللہ تکلیف دینا چاہے اس کو کھولنے والا کوئی نہیں، الا ہو، تکلیفوں کو کھولنے والا کون ہے؟ آگے آ جائیے، میرے محبوب پیغمبر نے غیب کی خبریں بتا دی ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ۔ اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب پیغمبر اپنی زبان مبارکہ سے اعلان فرما دے۔ اللہ کون سا اعلان کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لا أقول لكم، اپنی امت سے کہہ دے میرا محبوب پیغمبر میں تم سے نہیں کہتا عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، کہہ دے میرا محبوب پیغمبر کہ میں غیب بھی نہیں جانتا۔ اللہ نے میرے محبوب پیغمبر کی زبان مبارکہ سے اعلان کروایا ہے، میرے محبوب پیغمبر نے خود بتا دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر غیب کو جاننے والے نہیں ہیں، مگر میرے پیغمبر کے معجزات دیکھیے نا، میرے محبوب پیغمبر نے غیب کی خبریں بتائی ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر کے رشتے میں خالہ لگتی ہیں سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے محبوب پیغمبر اکثر اپنے خالہ کے گھر جایا کرتے ہیں، اپنے خالہ کے گھر گئے، ایک دن دوپہر کا وقت ہے، میرے محبوب پیغمبر پہ نیند کا غلبہ طاری ہو گیا۔ اپنی خالہ ام حرام کے گھر میرے پیغمبر لیٹے ہیں اور میرے پیغمبر کو نیند آ گئی، سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے پیغمبر اٹھے، میرے محبوب پیغمبر کے چہرے مبارک پہ مسکراہٹ ہے، مسکراتے ہوئے میرے پیغمبر اٹھے ہیں۔ حضرت ام حرام پوچھتی ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر جی مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آج مسکراتے ہوئے کیوں اٹھے ہو؟ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا خواب کے اندر اللہ نے میں محمد الرسول اللہ کو دکھایا ہے، میری امت کا لشکر جو سمندروں کے اندر جہازوں پہ، بحری جہازوں پہ جہاد کرتا ہوا اللہ نے مجھے دکھایا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اول
جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، فرمایا کہ میں اس لشکر کے اندر شامل ہونے والے لوگوں کے لیے خوشخبری سناتا ہوں۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو سمندروں کے اندر جہاد کرے گا، قد اوجبوا، اللہ نے ان پہ جنت کو واجب کر دیا ہے۔ حضرت ام حرام فرماتی ہیں میرے محبوب پیغمبر نے پیشن گوئی کر دی، خوشخبری سنا دی، دوبارہ میرے پیغمبر سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ اٹھے میرے محبوب مسکراتے ہوئے، میں نے دوبارہ وجہ پوچھی، میرے پیغمبر فرمانے لگے اول جیش من امتی یغزون علی مدینۃ قیصر مغفور لہم۔ میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے مجھے خواب میں دکھایا ہے میری امت کا پہلا لشکر قسطنطنیہ پہ حملہ کرنے والا ہے۔ فرمایا جو میری امت کا پہلا لشکر قسطنطنیہ پہ حملہ آور ہوگا، مدینہ قیصر، قیصر کے شہر پہ حملہ آور ہوگا، فرمایا مغفور لہم، اس میں شامل ہونے والوں کی اللہ نے مغفرت کر دی ہے۔ سیدہ ام حرام فرماتی ہیں میں نے اپنے محبوب پیغمبر سے فرمایا ہے اللہ کے محبوب پیغمبر جی میرے لیے بھی دعا کر دیجیے، اللہ ان لشکروں میں مجھے بھی شامل کر دے۔ میرے محبوب پیغمبر نے دعا کی ہے، آخر کار وہ وقت آ گیا، حضرت عثمان کا دور خلافت ہے، سیدنا امیر معاویہ نے بحری بیڑا تیار کیا، وہ لشکر لے کے نکلنے والا امیر معاویہ ہے۔ آج دنیا امیر معاویہ کو بھونکتی ہے جن کے لیے میرے محبوب پیغمبر نے برسوں پہلے یہ پیشن گوئی کر دی تھی، جو سمندروں میں جہاد کرے گا وہ اس پہ جنت اللہ نے واجب کر دی ہے۔ پتہ چلا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اللہ نے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ ذرا آگے آئیے نا، دوسرا لشکر کب روانہ ہوا ہے؟ یہ دور ہے سیدنا امیر معاویہ کا، پہلا لشکر لے کے جانے والا بھی امیر معاویہ ہے، دوسرا لشکر لے کے جانے والا بھی امیر معاویہ ہے۔ آنا حضرت امیر معاویہ کا دور خلافت ہے، لشکر تیار ہو گیا، قیصر مدینہ شہر کے جو قیصر شہر تھا اس پہ حملہ کرنے کے لیے حضرت امیر معاویہ نے لشکر تیار کیا ہے۔ جانتے ہیں آپ لوگ اس لشکر کا سپہ سالار کون تھا؟ یہ تاریخ کی بات نہیں ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ حضرت محمود بن ربیع صحابی رسول ہیں، وہ خود بیان کرتے ہیں یہ جو دوسرا لشکر نکلا ہے جس کے لیے میرے محبوب پیغمبر نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ مغفور لہم، جو اس لشکر کے اندر شامل ہو گیا اللہ نے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ ذرا دل تھام کے سنیے، اپنے جگر پہ ہاتھ رکھ کے سنیے، یہ مغفور لہم کا لشکر لے کے جانے والا کون ہے؟ اس لشکر کا سپہ سالار کون ہے؟ بخاری شریف کے اندر آتا ہے پیغمبر کے صحابہ فرماتے ہیں اس لشکر کا سپہ سالار حضرت امیر معاویہ کا بیٹا یزید ہے، جس پہ آج دنیا لانتے برساتی ہے، آج دنیا والے لانتے بھیجا کرتے ہیں۔ وہ دوسرا لشکر لے کے جانے والا معاویہ کا بیٹا یزید ہے، اور جانتے ہو دل پہ ہاتھ رکھو اس لشکر کے اندر یزید کی معیت میں جہاد کرنے والے کون کون لوگ ہیں؟ میرے محبوب پیغمبر کا میزبان حضرت ابو ایوب انصاری بھی موجود ہیں، پیغمبر کے صحابی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر موجود ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس موجود ہیں، حضرت عبداللہ بن جعفر طیار موجود ہیں۔ اس کے اندر اپنے دل پہ ہاتھ رکھو، اس لشکر کے اندر جس لشکر کا سپہ سالار یزید ہے، اس لشکر کے اندر فوجی میرے پیغمبر کے نواسے حسن و حسین بھی موجود ہیں، میرے پیغمبر کے نواسے یزید کی معیت میں جہاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آگے ذرا سنیے نا، وہ لشکر لے کے نکل جاتے ہیں، سمندر کے سفر کے
کے اندر میرے پیغمبر کا میزبان حضرت ابو ایوب انصاری کی وفات کا وقت آتا ہے، وہ یزید کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کچھ وصیتیں اور نصیحتیں کرتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں یزید تو سپہ سالار ہے لشکر کا، میرا آخری وقت آ گیا۔ اس وقت یہ معاشرے کا ماحول یہ تھا، اس وقت کا اصول اور قانون یہ تھا کہ جو بندہ سمندر کے لشکر کے اندر، سمندر کے سفر کے اندر فوت ہو جاتا، اس کو قبر اس کی نہیں بنائی جاتی بلکہ سمندر کے حوالے کر دیا جاتا۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں اے یزید میری میت کو سمندر کے حوالے نہیں کرنا، بلکہ جہاں تک آپ پہنچو گے میری میت کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے، تاکہ قیامت کے دن میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جاؤں۔ اللہ پوچھے ابو ایوب کیا لے کے آئے ہو؟ میں اللہ کے دربار میں کہہ سکوں کہ اللہ ساری زندگی تیرے راستے میں جہاد کرتا رہا، مرنے کے بعد میری میت بھی تیرے راستے میں جہاد کرتی رہی۔ اگر اتنا خائن یزید ہوتا، اتنے خائن یزید ہوتا جتنا آج لوگ کہتے ہیں، ابو ایوب انصاری کی نصیحت پہ عمل نہ کرتا۔ حضرت ابو ایوب انصاری فوت ہو گئے، سمندر کے حوالے نہیں کیا، جہاں تک خود پہنچا ہے ابو ایوب انصاری کی میت کو ساتھ لے کے چلا ہے، پھر جا کے دفن کر دیا ایک کلے میں۔ ان کلے والے عیسائیوں نے دھمکی لگا دی ہے، کہنے لگے جب آپ واپس جائیں گے تو ہم ابو ایوب انصاری کی میت کو نکال کے باہر پھینک دیں گے۔ جانتے ہو اس وقت یزید نے کیا للکار دی تھی؟ آج تک ابو ایوب انصاری کی قبر اسی جگہ پہ موجود ہے۔ یزید نے کہا تھا کسی بندے نے ابو ایوب انصاری کی قبر کو ہاتھ لگایا، قبر اکھاڑنے کی کوشش کی، پوری دنیا میں میں عیسائیوں کا کوئی گرجا باقی نہیں رہنے دوں گا۔ یہ للکار یزید کی تھی، امیر یزید کی یہ للکار تھی۔ پھر محمود بن ربیع صحابی فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر کے تمام صحابہ پیچھے ہیں، حضرت حسن و حسین پیچھے ہیں، یزید امامت کرواتا ہے۔ ابو ایوب انصاری کا جنازہ پڑھانے والا بھی یزید ہے، سارے صحابہ پیچھے جنازہ پڑھنے والے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے محبوب پیغمبر نے اپنی زندگی میں پیشن گوئی کر دی کہ دو لشکر روانہ ہوں گے، پہلا لشکر جس پہ اللہ نے جنت کو واجب کر دیا، دوسرا لشکر جس پہ اللہ نے جس کی مغفور اللہ مغفرت کر دی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جو اس لشکر میں شامل ہوگا اللہ نے اس کی مغفرت کر دی ہے، اور جو لشکر کا سپہ سالار ہو اس کی اللہ مغفرت کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے پیشن گوئی کی ہے، غیب کی خبر بتائی ہے، اللہ نے وہ کام پورا کر دیا۔ میرے محبوب پیغمبر غیب نہیں جانتے تھے، یہ اطلاع علی الغیب، اللہ نے غیب کی اطلاع دی ہے میرے محبوب پیغمبر کو، اور اللہ کے بتانے سے میرے محبوب پیغمبر نے آگے بتایا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ۔ میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں میرے پاس اللہ کے خزانے بھی نہیں ہیں، میں غیب کا علم بھی رکھنے والا نہیں ہوں۔ یہ ہے معجزات میرے پیغمبر کے۔ ایک بات صرف آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ کون سی بات؟ جو سب سے پہلے بتائی تھی۔ آج بھی جس چیز کا ذکر کیا ہے قرآن مقدس کی آیات پڑھ کے کہ معجزہ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے وہ برحق ہے، کرامت ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ برحق ہے، مگر یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اس میں اختیار نبی کا نہیں ہو سکتا، اختیار ولی کا نہیں ہو سکتا، اختیار سارے کے سارے کس کے ہیں؟ صرف اللہ رب العزت کے ہیں۔ کام کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ عام لفظ یاد کر لیجئے کہ معجزہ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے، مگر معجزے کا فاعل کون ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔